بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. فقی مسائل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عطا سراب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس میں میرے رب کی مرضی ہے. ناظرین، خدا سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایمان کا وہ درجہ نصیب فرمائے کہ جب ہم آزمائشوں اور آسائشوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کر سکیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام. قبلہ، نماز کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم نمازوں کے اوقات کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں. سب سے پہلے آپ نماز فجر کے اوقات کے بارے میں بتائیے کہ کب سے لے کر کب تک ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی بہت ساری آیات میں سربستہ طور پر اور اختصار کے ساتھ نماز کا تذکرہ ہے. کہیں اقیم الصلاۃ کہا گیا، کہیں اقیم الصلاۃ، کہیں وعلی صلواتہم یحافظون، پابندی وقت کا تذکرہ ہے. ایک آیت میں مجموعی طور پر 3 نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. بنیادی طور پر 3 اوقات کا ذکر کیا گیا ہے. تو اتفاق سے اس آیہ کریمہ میں فجر کی نماز کا وقت آخر میں بیان ہوا ہے، اور آپ نے پہلے فجر کا وقت پوچھ لیا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں فجر کا وقت. روایات کی روشنی میں فقہاء نے فجر کی 2 قسمیں کی ہیں. ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق. صحیح. لفظی معنی تو بنتا ہے وہ جھوٹا فجر اور سچا فجر. صحیح. صبح صادق اور صبح کاذب. صبح فجر صادق یا فجر صادق کہیں یا صبح صادق ہیں، بات ایک ہی ہے. صحیح. صبح کاذب کا مطلب یہ ہے کہ فجر صادق سے پہلے، یعنی آدھی رات کے بعد صبح کے قریب ایسی ہی عمودی شکل میں ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جو تھوڑی دیر افق پہ اور فضا میں مشرق کی طرف باقی رہنے کے بعد وہ زائل ہو جاتی ہے. صحیح. بعض اوقات لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور اسی کو فجر صبح کا آغاز سمجھ لیتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں. یا اگر کسی نے اول صبح سفر پہ نکلنا ہو تو وہ اسی کو صبح سمجھ کے سفر پہ نکل جاتا ہے. صحیح. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ چند منٹ چلنے کے بعد پھر تاریکی چھا جاتی ہے. تو اس کو فجر کاذب یا صبح کاذب کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو پہلے عمودی شکل میں نمودار ہوئی تھی سفیدی، جو تھوڑے عرصے افق پر باقی رہنے کے بعد زائل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر عرض میں ایسی چوڑائی میں ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جو پھر پھیلتی جاتی ہے. یہ فجر صادق کہلاتی ہے اور نماز صبح کا وقت اس وقت داخل ہو جاتا ہے. صحیح. اس کو فجر صادق کہتے ہیں. تو نماز صبح جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی اور اس کے بعد نماز صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے. جی، اس کو فجر صادق کہا جاتا ہے. یہ نماز صبح کی علامت بتائی گئی ہے. اس کا ختم کب ہوتا ہے؟ یہ وقت کب تک ہم نماز فجر ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ طلوع شمس تک ہے، یعنی سورج کے نکلنے تک یہ وقت باقی ہے. اگر سورج کے نکلنے سے پہلے اگر پڑھیں گے تو یہ ادا کی نیت سے نماز پڑھی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے دانستہ طور پر یا کسی شہری مجبوری کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی یا ایسی جگہ تھا یہ نماز گزار کہ جہاں اجازت نہیں مل رہی تھی، کسی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے یا دانستہ طور پر اور کوتاہی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے طلوع آفتاب تک اگر نہ پڑھ سکے تو پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی.
وہ پھر وہ قضا کی نیت سے وہ پڑھے گا. تو وہ فجر صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً یہ ادا کا وقت ہے، اور اس کے بعد اگر پڑھیں گے تو پھر قضا کی نیت سے. چلیں ضمناً بات آئے گی ہے تو قضا کے لیے بھی کوئی وقت مخصوص ہے، یا اب نماز خدا نخواستہ ہم سے قضا ہو گئی ہے تو قضا نماز ہم کب پڑھیں گے؟ وہ اس سلسلے میں بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو پڑھنا چاہیے. حتیٰ کہ بعض نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں، ضروری سونا، ضروری کھانا، اچھا جی ظاہر ہے انسان ایک اپنی معیشت کے حوالے سے بھی نوکری پہ جانا ہوتا ہے، اس نے دکان پہ جانا ہوتا ہے، زمیندار ہے تو اس کو اپنی کھیتوں میں جانا ہوتا ہے، یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے اور پہلی فرصت میں اس نماز کو پڑھے. مگر اکثر فقہا جو ہے وہ اتنی سختی نہیں کرتے، مطلب واجب کی وہ مدارس کی زبان میں کہتے ہیں کہ واجب ایک مضیق ہے اور ایک موسع ہے. صحیح. تو یہ واجب موسع ہے، بھائی معنی کہ آپ بہتر ہے کہ پہلی فرصت میں اس کو انجام دیں، لیکن اگر وہ تاخیر سے بھی قضا بجا لائیں تو اس میں کوئی وہ مضائقہ نہیں ہے. اور جب مرضی آپ مثلا مغربین کی نماز آپ سے رہ گئی ہے جس کا وقت رات ہے تو اس کو رات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دن کو بھی قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. صبح اور ظہرین دن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس کا جو وقت ادا ہے وہ دن کا وقت ہے، اس کو آپ دن کو بھی قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. جی بالکل. ہاں قضا پڑھ سکتے ہیں. ہاں مگر یہ کہ جو نماز ہے بعد والی نماز، وقت اتنا کم ہے کہ مشکل سے بعد والی نماز، صبح کی نماز مثلا ایک آدمی سے رہ گئی ہے اور ابھی 8 رکعت میں ابھی غروب میں 8 رکعت کا وقت باقی رہ گیا ہے. اب ایسے موقع پر اس کو نماز صبح نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ واجب جو ادا ہے، جو واجب ہے جس کا وقت ادا ہے اس کو پڑھے اور اس کے بعد وہ پڑھے. ورنہ اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہو تو کسی بھی وقت وہ قضا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے. نماز ہے وہ قضا نماز پر مقدم ہے، یعنی اس کو یہ تو قضا ہو گئی، اب دوسرے کو تو قضا ہونے سے بچانا چاہیے. قبلہ یہ اوقات کے بارے میں اول وقت ہم ایک